اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. صلاۃ پر محمد. سب کا پہریاں ہی مجلس جن مرحومین جے احسال ثواب جو ہے اردو میں اعلیٰ سندھی میں آئے. یہ پروگرام جن مومنین کے احسال ثواب کے لیے ہے. والدین سید ناصر حسین شاہ، والد سید غلام شبیر شاہ اور والدہ مرحومہ سید غلام شبیر شاہ، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مرحومین کی مغفرت اور بالخصوص جن کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے ان کی مغفرت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے محضر میں رونق افروز تھے. کسی صحابی نے بڑھ کر سوال کیا: یا رسول اللہ، یہ بتائیے گا اللہ رب العزت نے آپ کو کب بنایا، کس سے بنایا، کیوں بنایا، کس عالم میں بنایا؟ یہ 4 سوال ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ ان کے جواب کے بعد اگر ٹائم رہا تو 2 جملے، ورنہ انشاءاللہ دعا. جب مصطفیٰ کے محضر میں سوال ہوا: یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو کیوں بنایا؟ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: کنتو کنزا مخفیہ. میں جلدی جلدی سے گزروں گا اس وجہ سے تاکہ ٹائم کو مد نظر رکھوں. کنتو کنزا مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. جب چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں تو ہمیں بنایا. یا رسول اللہ، آپ کو کس عالم میں بنایا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں: اذا اراد اللہ خلقنا، جب اللہ ذات نے ارادہ کیا ہمیں پیدا کرنے کا، لا سماء مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا قمر منیرہ ولا جب اللہ نے ہمیں بنانے کا ارادہ کیا وہ تو وہ عالم تھا جس میں نہ آسمان کو بلندی تھی، نہ زمین فرش تھا، نہ نور. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کس چیز سے؟ جب کوئی چیز تھی نہیں، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی. میں اس گہرائی میں نہیں جا رہا حضرت آدم کو کس سے بنایا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب. تراب تھی نہیں، تراب تھی نہیں. جب اللہ نے فرمایا یا اذا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ ریز ہوں، فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے.
اور اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ابلیس جن کی مخلوق میں سے ہے، جنوں کو آگ سے بنایا۔ میں ایک پوائنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اللہ نے آدم کو بنایا مٹی سے، مٹی تھی نہیں۔ جس نے انکار کیا وہ تھا جن، جن ہے آگ کی پیدائش، نہ آسمان تھا، نہ آسمان سے پانی آیا، نہ زمین کا وجود تھا، کوئی چیز زمین سے اگی نہیں، یعنی اسباب آگ تھے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ پھر آپ کو کس سے بنایا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ خلقنا، جب اللہ کی ذات نے ارادہ کیا ہمیں پیدا کرے، کلمۃ فخلق منہ نورا، اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ ارشاد فرمایا جس سے نور بنا، کلمۃ نخرا وخلق منہ روحا، اللہ تعالیٰ نے دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا جس سے روح بنا، ومزج النور بالروح، اللہ نے نور کے روح سے ملایا، فخلق محمدا وعلیا وفاطمہ۔ اب یہ تفصیلی روایت ہے، ساری روایت کو بیان نہیں کر رہا، اگر ارادہ تھا کہ پھر ان کے نور سے کس کو بنایا، لیکن ہم امام حسن کی طرف آ رہے ہیں چونکہ یہ درس ماہ رمضان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مخلوق میں سے جو 5 بنائے، اللہ نے 4تھے نمبر پہ حسن کو بنایا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حسن کا اخلاق کیا ہے، حسن کی سیرت کیا ہے، حسن کا علم کیا ہے، حسن کی منزلت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیعہ امام حسن پہ نہیں پڑھتے، میں امام حسن کے بچپنے کا علم آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب مولا امیر کائنات اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، کوئی شخص آیا، آ کے سوال کیا یا امیر المومنین میں احرام کی صورت میں تھا، کچھ انڈے مجھے ملے، ان انڈوں کو بوائل کر کے میں نے کھا لیا، اب یہ بتائیں کہ مجھے کفارہ کیا دینا ہے۔ امام علیہ السلام فرمایا اتنا مشکل سوال تو ہے نہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ مولا میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی حل کیجئے۔ چھوٹے بچے بیٹھے تھے، حسنین کریمین کھیل رہے تھے، مولا نے مسکرا کے کہا میرے بیٹوں میں سے کسی سے پوچھ لیں۔ یہ بڑے امام حسن کی طرف سلام کرنے کے بعد سوال کیا کہ یہ میری مشکل ہے۔ امام نے چھوٹے چھوٹے سن میں مڑ کے دیکھا، چھوٹے لب ہلائے، مسکرا کے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی اونٹیاں لے لیں، ان اونٹیوں کو حاملہ کریں، جو ان سے بچے ہوں وہ ہدیہ کریں خانہ کعبہ کو۔ کسی نے سوال کیا مولا وہ اونٹنیاں اگر حاملہ کی جائیں ہو سکتا ہے ان کا حمل ضائع ہو جائے۔ کیا کہنے میرے مولا کا اگرچہ بچپنا ہے، چونکہ ان کے دروازے سے جو بھی ہوتا ہے ان کی سن کی قید تو نہیں ہوتی، وہ علم میں سمندر ہوتا ہے۔ جب سوال ہوا کہ مولا وہ حمل ضائع ہو سکتا ہے، مولا نے کہا انڈے جو ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ مولا امیر کائنات مکہ میں رجبیہ میں تھے، کسی شخص نے آ کے دعویٰ کیا مولا میں آپ کے محبین میں سے ہوں، مولا میں آپ کا اہل بلد ہوں، لہٰذا آپ کے محضر میں حاضر ہوا ہوں، کچھ سوال ہیں ان کے جواب دیں۔ مولا نے فرمایا پہلا تو آپ ہمارے محب نہیں ہیں، دوسرا تو آپ ہمارے اہل بلد نہیں ہیں۔ کہتا مولا آپ نے کیسے فرمایا؟ مولا نے کہا آپ حاکم روم نے بھیجا تھا، آپ حاکم شام کے پاس گئے تھے، وہاں سے جواب نہیں ملے، آپ علی کے پاس آ گئے۔ کہتا ہے مولا میرے کچھ سوال ہیں، میں جلدی جلدی سے گزر رہا ہوں، مولا میرے کچھ سوال ہیں۔ مولا نے کہا جو بھی سوال ہیں اتنے مشکل نہیں ہیں جو حاکم شام نے آپ کو معذرت کر کے میری طرف بھیج دیا، جائیں یہ میرا لال بیٹھا ہے حسن سے پوچھ لیں۔ سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے؟ چھوٹا سن ہے میرے امام حسن کا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، چھوٹی انگلیوں کو اس طرف رکھا۔ مولا نے کہا حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو کچھ آنکھ سے دیکھیں وہ قابل یقین ہوتا ہے، جو کان سے سوچے وہ قابل تحقیق ہوتا ہے۔ مولا زمین اور آسمان میں فاصلہ کتنا ہے؟
مولا کہتا ہے اتنا فاصلہ ہے، مظلوم اپنی آہ نکالے وہ بھی پہنچ جاتی ہے، اگر فرش پہ بیٹھ کے کوئی آسمان کو دیکھے تو وہ آنکھ کی نورانیت بھی پہنچ جاتی ہے۔ مولا مشرق اور مغرب کہا کہ سورج طلوع ہوتا ہے یہاں غروب ہوتا ہے، سورج فاصلہ کہتے ہیں۔ ابھی یہ مولا نے 10 سوال پوچھے ہیں، فقط آخری سوال بیان کر کے مولا کی سیرت کی طرف آ رہا ہوں۔ تو مولا سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے اللہ نے وہ کون سی چیزیں بنائی ہیں جو ایک دوسرے سے سخت ہیں؟ مولا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے پتھر کو سخت پیدا کیا ہے، لیکن لوہا اس سے بھی سخت پیدا کیا جو پتھر کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ مولا نے کہا لوہے سے سخت اللہ نے آگ کو پیدا کیا، لوہا ڈالے تو لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ نے آگ سے پانی کو مضبوط کیا ہے، جب پانی آ جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ مولا نے کہا پانی سے مضبوط وہ بادل ہے جو اس پانی کو اپنے شکم میں اٹھا کے کہاں کہاں کی سیر کراتا ہے۔ اس بادل سے مضبوط وہ فرشتہ ہے جو بادل کو اپنے حکم سے چلاتا ہے۔ فرشتے سے جو مضبوط ہے ملک الموت ہے، ملک الموت سے جو حاکم ہے جو اس پہ سخت ہے وہ امر الہی ہے۔ مولا کی سیرت کا ایک جملہ، چونکہ مجھے 6-7 بندوں نے کہا ہے 15 منٹ، تو مولا امام حسن علیہ السلام اپنی سواری پہ جا رہے تھے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ جب مولا سواری پہ جا رہے تھے تو ایک شخص سامنے آیا، اس نے آ کے مولا کے شان میں کچھ گستاخی کی، کچھ زبان درازی کی۔ ایک مرتبہ مولا اپنی سواری سے اترے، مولا اس کے قریب گئے، مولا نے کہا اگر آپ بخائل ہیں، کچھ کھایا نہیں ہے تو کھانا فراہم کرتا ہوں، آپ کے پاس لباس نہیں ہے تو آپ کو حسن مجتبی لباس سے بھی تن کرتا ہے، آپ مسافر ہیں آپ کے پاس خرچہ نہیں ہے تو حسن آپ کو پیسے دیتا ہے۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے جب میں شام سے چلا تھا تو میرے ذہن میں بہت کچھ بھر کے مجھے بھیجا گیا تھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا ہے، آج میں عہد کرتا ہوں آپ کی امامت کے سائے تلے زندگی گزاروں گا۔ امام حسن ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، جب مولا نے پانی کے لیے وضو کے لیے پانی کو اٹھایا، ایک مرتبہ مولا کے چہرے کا جو کلر تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ مولا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی اٹھا کے جب وضو کر رہے تھے، ایک مولا کا صحابی تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے مولا نے وضو کر کے ایک مرتبہ مصلی کی طرف بڑھے، وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اس طرح کپ کپا رہے ہیں، آپ اس طرح ایک عالم میں ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ کوئی مشکل ہو۔ مولا کہتا ہے یہ کوئی دنیوی مشکل نہیں ہے، میں اس کپ کپی میں ہوں کہ میں اس اللہ کے سامنے جا رہا ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ یہ کیا معلوم کہ میں اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں، یہ کیا معلوم کہ جب میں اللہ اکبر کہوں گا تو میری یہ صدا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں۔ یہ آپ اور ہمارے لیے ایک پیغام ہے، چونکہ میں آپ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سست ہیں اس مسئلے میں۔ جب آذان آتی ہے تو ہم اپنی ذاتی مصروفیات میں ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کریم رب ہمیں حقیقی طالب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس شہر سے اور اس امام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس عہدے سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ کریم رب ہمیں توفیق دیتا کہ ہم جس راہ کے لیے آئے ہیں وہ پا سکیں۔ جن مرحومین کے سارے ثواب کے لیے مجلس ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کریم رب ہماری یہ ناقص عبادت اور یہ زحمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
حجت خدا کے ظہور میں جلدی عطا فرمائے، امام علیہ السلام کے سپاہ و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام کو ہم پہ راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم صلی علی محمد۔